یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے، سہیل آفریدی صاحب کی مثال، جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی۔ اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے، بے وقوف کو، تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے، عثمان بزدار صاحب کی مثال۔ تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر، یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں۔ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم نے بدقسمتی میں جمہوریت کو سنوارنے کی بجائے، جمہوریت کو نکھارنے کی بجائے ہمیشہ شخصیات کے بت تراشنے کی کوشش کی ہے۔ اور شخصیات کے بت ہم اس لیے تراشتے ہیں کہ ہمیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کئی 100 برسوں سے ایک عادت پڑی ہوئی ہے بطور قوم کہ ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں ایک میدان میں، اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہوں۔ تو ہم کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بھٹو صاحب کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اس شہنشاہ کی شکل میں بے نظیر صاحبہ کو تلاش کرتے ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کو تلاش کرتے ہیں، کبھی ہم عمران خان صاحب کا بت تلاش لیتے ہیں۔ آج تک مجھے کوئی بتائے آپ میں سے کہ ہم اگر برطانیہ کی مثال لیں، امریکہ کی مثال لیں، کبھی آپ نے سنا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے فلاں پل کا افتتاح کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ امریکہ کے صدر نے فلاں سڑک کا افتتاح کیا ہے؟ یہاں تختیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں اپنی تشہیری مہم کے طور پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ اپنی شخصیت کے بت کو تراشنا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ ایک شخصیت بنانی ہوتی ہے، کوئی نظام نہیں بنانا ہوتا۔ ہمارے یہاں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہم ماچس کی ڈبی تک پر بھی ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس کے پیسوں سے آپ منصوبوں کا افتتاح کرتے ہیں اور اپنا نام اور اپنی فوٹو چپکا دیتے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر؟ یا تو آپ نے اپنی جاگیریں بیچ کر کوئی اسپتال بنایا ہو تو ضرور اپنا نام لکھیے اس کے اوپر، یا تو اپنی جائیداد بیچ کر کوئی سڑک اس کا افتتاح کیا ہو تو ضرور اپنے نام کی تختی لگائیے۔ تو یہ جو شخصیات کے بت تراشنے اور شہنشاہ، بادشاہ اور فرعون تلاش کرنے کی جو ہماری عادت ہے، اس عادت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ بیان نہیں کر رہا۔ ہمارے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعت کا مطلب ایک ادارہ ہوتا ہے۔ سب کے فون میں چیٹ جی پی ٹی موجود ہوگا، پوچھئے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کا کیا مطلب ہے، پوچھئے امریکہ کی سیاسی جماعت کا کیا مطلب ہے، لیبر پارٹی ہو، کنزرویٹو پارٹی ہو، ریپبلک ہو، ڈیموکریٹس ہو، جرمنی کی سی ڈی یو ہو، دور کیوں جائیے اپنے خطے میں بھارت کی بی جے پی کا موازنہ کیجئے، لاکھ اختلاف کیجئے دشمن سے، لیکن اگر اس کی کوئی ایک اچھی بات ہے تو اس کو جانچنے میں، پرکھنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ ان سیاسی جماعتوں میں ہر مخصوص مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں، اور انتخابات کے بعد لیڈرشپ تبدیل ہو جاتی ہے، اور لیڈرشپ جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے نئے لوگوں کے اندر۔ تو ہم ایک ایسے نظام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں یہ کبھی ہونے نہیں دیا گیا۔ پاکستان میں لیڈر کس طرح سے بنتا ہے؟ یا تو کسی کے پاس بہت دولت ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا کوئی شخص کسی اور وجہ سے بہت مشہور ہو گیا ہو تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، یا پھر کوئی کسی کا بیٹا یا بیٹی ہو لیڈر کا تو ہم اس کو لیڈر مان لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ بورے والا کا، سہون کا، دادو کا، کھیوڑا یا جہلم کا، گلگت بلتستان کا، آزاد کشمیر کا کوئی مڈل کلاس نوجوان قائد یا لیڈر بن سکتا ہو؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایک زہر گھول کے ڈال دیا گیا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر تو جی صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ ذہنی غلامی سے نہ نکل سکیں، اس لیے کہ کبھی آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ ذہنی غلامی کے تالے توڑنے کی کوشش کیجئے۔ پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی اتنا ہی باصلاحیت ہے، اتنا ہی قابل ہے جتنے یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار، یہ جاگیردار، یہ شریف، یہ زرداری یا خان ہیں۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر، یعنی اس ملک کے اندر 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکے۔ ایک وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہو جس کو ہم نے منتخب کیا ہو، کوئی سرمایہ دار، کوئی ایچیسن کالج کا پڑھا ہوا، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار، کوئی وزیر اعظم ابن وزیر اعظم، بنت وزیر اعظم، پھر ابن وزیر اعظم۔ مڈل کلاس کے لوگوں کو جب تک اس ملک میں موقع نہیں ملے گا، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیوں میں نہیں ہو سکتا۔ ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جو سیاسی ڈکٹیٹرز جو قابض ہیں ان کے اوپر، یہ سیاسی ڈکٹیٹر صرف 3 طرح کے لوگوں کو آگے لے کر آتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ سیاسی ڈکٹیٹر جو سیاسی دکان کھولتے ہیں اور پھر اپنی آخری سانس تک اس سیاسی جماعت کے جو ہے نا وہ چیئرمین یا تاحیات قائد بن جاتے ہیں، اگر انہیں ضرورت پڑے کسی کو آگے لانے کی تو وہ 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلا، اپنے رشتہ دار کو آگے لائیں گے،
لاہور میں آپ کے سامنے پنجاب میں مثال مریم صاحبہ کی شکل میں موجود ہے. دوسرا, اپنی پارٹی میں سب سے بونگے آدمی کو ڈھونڈیں گے, بے وقوف کو, تاکہ ہمیں اوور شیڈو نہ کر سکے, عثمان بزدار صاحب کی مثال, یا سب سے چاپلوس اور وفادار آدمی کو ڈھونڈ کر آگے لے کر آئیں گے, سہیل آفریدی صاحب کی مثال, جو بیٹھ کر تصویر پر ٹاکی مارتا رہے بدقسمتی سے. تو آپ یہ بتائیے کہ عام آدمی کے پاس یا مڈل کلاس نوجوان کے پاس اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے آنے کا کیا فارمولہ یا کیا راستہ موجود ہے؟